بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً ہم بطور مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور ہم اس بات پر بھی مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر پھیلنے والی یہ وبا اور بیماری جس نے انسانی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، ہم انسانی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس حکمت کا ادراک تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین کی اس بیماری کے پھیلنے کے بعد ہمیں اس بات پر اب یقین کر لینا چاہیے کہ رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق کے اسباب کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ رزق کے لیے مسبب الاسباب بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم رزق کماتے ہیں، ہم اسباب بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کتنے ہی ایسے جانور، چوپائے، درندے، پرندے، رینگنے والے، اڑنے والے، چلنے والے، بلوں سے نکلنے والے، وہ جب نکلتے ہیں تو صبح کے وقت اپنا رزق اٹھا کر نہیں چلتے، جو اللہ ان کو رزق دیتا ہے وہی اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ دوسری اہم بات اس بیماری سے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ظاہر ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب انسانی عقل، انسانی ٹیکنالوجی، انسانی مال و اسباب عاجز آ چکے ہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کا در کھلا ہے، اللہ کی قدرت کامل ہے، وہ اللہ اکیلا اس کائنات پہ قادر ہے۔ اس کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے خالص توبہ کر کے اس اللہ سے رحمت کا اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اسی کے پاس اس ساری کائنات کا اختیار ہے۔ تیسری بات کہ انسانی معاشرے کے اندر مذاہب و ادیان کا فرق تو موجود ہے، لیکن آفت، مصیبت، تنگی، تکلیف، پریشانی کے اندر مذاہب کی تفریق کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جاتے۔ ہاں، اس وقت سب کی مدد کی جاتی ہے، سب کا تعاون کیا جاتا ہے، اور یہ وہ تصور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اندر بدرجہ اتم انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ چوتھی اہم چیز، ہمیں اس بیماری سے اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہونے والی حکمتوں سے یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کے اندر بیٹھ کر ہمیں سوچنے کا موقع دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، خود شناسی اپنے اندر پیدا کریں، اپنے عیوب، اپنے نقائص، اپنی کمیاں، اپنے گناہوں کی طرف نظر ثانی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، میرے اندر کیا کیا قابلیتیں ہیں، میرے اندر کیا کیا ایسے اللہ تعالیٰ نے اسرار اور خزانے رکھے ہیں جن کے ساتھ میں اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں اور انسانیت کو فائدہ دے سکتا ہوں۔ یہ خود شناسی کا ایک اہم موقع ہے۔ پانچویں اہم چیز، ان حالات کے اندر جب میں اپنے گھر میں موجود ہوں تو مجھے اس بات پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی میں کتنا کو اچھا انسان ثابت ہو رہا ہوں، کیونکہ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ ان حالات کے اندر مجھے اپنے ان رویوں پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میں اپنے اہل و عیال سے دوری پر ہوں یا قربت پر ہوں، اور میرا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے۔ وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ میرا فاصلہ زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، ان فاصلوں کو بھی ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دور کرنا ہوگا۔ اور ایک اور حکمت یہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو بہت طاقت اور قوت والا اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ دنیا کے اندر جن ممالک پر یہ آفت سب سے زیادہ ٹوٹی ہے، یقیناً یہ وہی ممالک ہیں جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے بھی ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اور ان کی ٹیکنالوجی سے متاثر ہو کر اپنے دین سے بے رغبتی کرنے والوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان ٹیکنالوجی اور ترقی کے اندر جس منزل پر بھی پہنچ جائے، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے واللہ علی کل شیء قدیر۔
اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کائنات کے اندر کوئی چیز اس کی قدرت اور اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اور اس آفت اور مصیبت سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کتنی ہی چیزیں ہیں جو معطل ہو چکی ہیں، زندگی کس طرح متاثر ہو چکی ہے۔ یہ بات ہمیں سیکھنی چاہیے کہ کتنی ہی چیزیں تھیں جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی مجبوری بنا لی تھی۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں میری مجبوری ہیں، کون سی چیزیں میری ضرورت ہیں، کن چیزوں کے بغیر میری زندگی چل سکتی ہے، کہاں میں اسراف کر رہا ہوں، کہاں میں غلط پیسہ خرچ کر رہا تھا، کہاں میری صلاحیت غلط استعمال ہو رہی تھی، کہاں میرا وقت غلط استعمال ہو رہا تھا۔ ان حالات کے اندر مجھے یہ فیصلہ کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اپنی ضروریات اور اپنی مجبوریوں کے درمیان فرق کر کے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے بھی یہ آفت ہمارے لیے ایک بہترین درس ثابت ہو سکتی ہے۔ ان حالات کے اندر ہمیں دنیا کے اندر محصور، مجبور، مقہور انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، جن کو ان کے گھروں تک بند کر دیا گیا، جن کے گھروں کو جیلیں اور قید خانے بنا دیا گیا، کہ آخر وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، وہ اپنی زندگی کے سانس کس طرح پورے کرتے ہیں، وہ اپنی ضروریات زندگی کہاں سے اور کیسے حاصل کرتے ہیں۔ ہم بھی زندگی کے سانس اس آفت کے اندر کیسے پورے کر رہے ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اور جو اختیار دیا ہے اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت اور اس مصیبت اور اس امتحان سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔